نگراں وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ، مزید مالیاتی اختیارات مل گئے، نگراں حکومت کو بھی اضافی اختیارات حاصل ہوں گے۔ پہلے سے جاری منصوبوں پر اداروں سے بات کرنے کا اختیار، کوئی نیا معاہدہ نہیں کیا جا سکے گا۔ نگراں حکومت ملکی معیشت کے بہتر مفاد سے متعلق ضروری فیصلے کر سکے گی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی شق وار منظوری دے دی گئی۔ تحریک انصاف کی نگراں حکومت کے اختیارات میں اضافے کی مخالفت، سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے انتخابی اصلاحات کی شق 230 غیر آئینی اور جمہوری اقدار کے خلاف قرار دی تھی۔ جو اختیارات نگراں وزیر اعظم کو دیے جا رہے ہیں وہ تو منتخب وزیر اعظم کو بھی نہیں دیے جا سکتے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی کے بھی ترامیم پر تحفظات۔ تمام انتخابی حلقوں میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد برابر، کسی حلقے میں ووٹرز کی تعداد میں فرق 5% سے زیادہ نہیں ہوگا۔ منتخب نمائندہ 60 روز میں قومی اسمبلی یا سینٹ کی نشست پر حلف اٹھانے کا پابند، حلف نہ لینے پر سیٹ خالی تصور کی جائے گی۔ انتخابی اخراجات کے لیے امیدوار پہلے سے زیر استعمال بینک اکاؤنٹ استعمال کر سکیں گے۔ حلقہ بندیاں انتخابی شیڈول کے اعلان سے 4 ماہ قبل مکمل ہوں گی۔ پولنگ اسٹیشن کے باہر ووٹر لسٹ آویزاں کی جائے گی۔ اس میں جو مجھے خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر یا نگران حکومت کا جو کانسیپٹ آئین میں پرویا گیا تھا اس کی نفی کر دی گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے الیکشن ایکٹ میں ترامیم خلاف آئین قرار دے دی۔ پی ٹی آئی کو سارے عمل سے دور رکھنے کا شکوہ، نگراں وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کے زیر گردش نام پر سوال بھی اٹھا دیا۔ کچھ لوگ جادو ٹونا کر کے پھونکے مار رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان ڈیفالٹ کی جانب نہیں گیا۔ اشرافیہ کو بوجھ قبول کرنا ہوگا، مزدور تو پہلے ہی دبا ہوا ہے۔ وزیر اعظم کا کراچی میں طلباء سے خطاب میں ترقی کے لیے کرپشن کے خاتمے کے ساتھ بجلی اور گیس کی چوری روکنا لازمی قرار دے دیا۔ ایکسپورٹ ایوارڈز کی تقریب سے خطاب میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل بیٹھنے پر زور، مسائل کے ٹھوس حل کے لیے تاجروں اور صنعت کاروں کو بات چیت کی پیشکش۔ کراچی میں وزیر اعظم سے گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات، کامران ٹسوری کی وزیر اعظم سے تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کرنے کی درخواست۔ شہباز شریف سے ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی بیٹھک، عام انتخابات پرانی مردم شماری پر ہوں گے یا نئی مردم شماری کے تحت، وزیر اعظم نے تمام اہم فیصلے مشاورت سے کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، وزارت ہاؤسنگ کے لیے ترقیاتی اسکیموں کی مد میں 47 ارب 15 کروڑ روپے اور پاور ڈویژن کے لیے 2 ارب 72 کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری۔ وزیر اعظم یوتھ لون اسکیم کے لیے 10 ارب روپے جاری کرنے کا بھی فیصلہ۔ قومی بھنگ پالیسی کے مندرجات کو حتمی شکل دینے کے لیے وزارتی کمیٹی قائم۔ اور آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو مراحل نگراں حکومت کے ہیں وہ انشاءاللہ بیٹھ کے طے کریں گے کہ جہاں ہماری چیزیں ہوں گی ہمیں کرنا ہے اور سوچ سمجھ کے سندھ کے عوام کے لیے ایسا وزیر اعلیٰ لے کر آنا ہے جو نگراں حکومت کو بہتر طریقے سے چلے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی رانا انصار سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر منتخب، وقت کم ہے مقابلہ سخت، وزیر اعلیٰ سندھ سے نگراں سیٹ اپ پر بات ہوگی، ایسا نگراں وزیر اعلیٰ لائیں گے جو صوبے کی ترقی کے لیے کام کرے۔ 9 منتخب قائد حزب اختلاف کی ڈانوی سے بات چیت، آغا سراج دورانی کی مبارکباد، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف کی سائفر تحقیقات میں دوبارہ ایف آئی اے میں 1 اگست کو طلبی، گزشتہ بیان کی روشنی میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس کا ٹرائل روکنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھیج دیا۔ 9 مئی 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عبوری ضمانتوں میں 31 جولائی تک توسیع۔ منی لانڈرنگ کیس میں پرویز الہی کو پیش نہ کرنے پر لاہور کی اسپیشل کورٹ کا اظہار برہمی، آئی جی پنجاب، آئی جی جیل خانہ جات اور ہوم سیکریٹری کی تنخواہ روکنے کا حکم، تینوں افسران پر 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں تحریک انصاف کے منحرف رکن سندھ اسمبلی اسلم ابڑو کے بھائی کی گاڑی پر فائرنگ، بھائی اکرم ابڑو اور بھتیجا شہریار ابڑو جاں بحق، 2 افراد گولیاں لگنے سے زخمی۔ واردات میں 222 رائفل اور 9mm پستول استعمال کی گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مذمت، قاتلوں کو جلد قانون کی گرفت میں لانے کا عزم۔ کراچی کے علاقے کرنی 5 نمبر میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ، 2 ملزمان مارے گئے، شہری زخمی۔ ہلاک ڈکیتوں کی شناخت شاہ عالم اور عبداللہ کے نام سے ہوئی۔ ڈکیتوں نے خاتون اور ایک شخص کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ شہری کی جانب سے بنائی گئی پولیس مقابلے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ بلوچستان میں موسلادھار بارش نے تباہی مچا دی، خاران میں سیلابی ریلے میں متعدد مکان بہہ گئے، مکینوں کے محفوظ مقامات پر منتقلی۔
جھل مکسی میں ندی نالوں میں طغیانی سے یوسی کھاری اور ہتھیاریں مکمل ڈوب گئی. اوسطی محمد کی تحصیل گندہ خاں میں نہر میں شگاف پڑنے سے 200 سے زائد مکان گر گئے. سامان اور مال مویشی پانی میں بہہ گئے. بولان میں قومی شاہراہ چوتھے روز بھی بند. دونوں اطراف گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں. کراچی میں ملید ندی بھپرنے سے کاز وے ڈوب گیا. کورنگی ندی کراس کرتے ہوئے بہنے والے 2 افراد کو ریسکیو اہلکاروں نے بچا لیا. کورنگی کراسنگ اور کاز وے بند ہو جانے سے جام صادق پل پر بدترین ٹریفک جام. گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں. شہریوں کو شدید اذیت کا سامنا. پنجاب کے دریاؤں میں سیلاب کی صورتحال تشویشناک ہو گئی. دریائے ستلج پر ہیڈ سلیمانکی میں پانی کے تیز بہاؤ سے کئی بند ٹوٹ گئے. ملحقہ آبادیوں کا شہروں سے زمینی رابطہ منقطع. ریسکیو ٹیموں نے 1200 سے زائد افراد اور ہزاروں مویشیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا. ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ ہو گئیں. ہیڈ بلوکی سے سیلابی ریلا 20 سے زائد دیہات میں داخل. جھنگ میں ہیڈ تریمو کے مقام پر 50 سے زائد دیہات سیلاب کی لپیٹ میں آ گئے. نیپرا نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کی منظوری دے دی. 3 روپے سے 7.5 روپے فی یونٹ تک اضافہ ہوگا. لائف لائن صارفین قیمتوں میں اضافے سے مستثنا. ماہانہ 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا. نئی قیمتوں کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا. کراچی کے لیے بجلی 2 روپے 31 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی. جون کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ دیا گیا. دیگر شہروں کے لیے بجلی 1 روپے 81 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری. نیپرا نے جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دی. زر مبادلہ کے ذخائر 14 ارب 13 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئے. IMF سے حالیہ معاہدے سے معاشی بحالی ممکن ہوگی. وزارت خزانہ کا مہنگائی میں کمی آنے کا دعویٰ. جولائی میں مہنگائی کی شرح 25 سے 27% رہنے کی توقع. سیاسی استحکام اور ایکسچینج ریٹ مستحکم ہونے سے قیمتیں قابو میں رہنے کی پیشگوئی. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی اڑان نیچے آنے لگی. 1 روپے 52 پیسے سستا ہو گیا. قدر گر کر 287 روپے تک پہنچ گئی. سول جج کے گھر تشدد کا نشانہ بننے والی بچی کا ذہنی توازن بگڑ گیا. جسم میں خون کی گردش اور جگر بھی متاثر ہوا. بچی کھا پی نہیں سکتی. خوراک کی نالی لگا دی گئی. جنرل اسپتال لاہور کے میڈیکل بورڈ نے رپورٹ پنجاب حکومت کو جمع کرا دی. پولیس ملزمہ تک تاحال پہنچنے میں ناکام. سول جج کے والد کا وفاقی پولیس سے رابطہ. معاملات جلد نمٹانے کی یقین دہانی. آن لائن لون ایپس کا اصل دھندا قرض وصولی کے نام پر بلیک میلنگ. واجب الادا رقم سے کہیں زیادہ رقم بٹورنے کا انکشاف. 10,000 قرض لینے والوں سے 10 لاکھ اور 13,000 قرض لینے والوں سے 13 لاکھ تک کی وصولی. بلیک میلنگ کے لیے ایڈٹ شدہ تصاویر وائرل کرنے سمیت نئے ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے. اراکین قومی اسمبلی کے جعلی لیٹرز کے ذریعے اسلحہ لائسنس بنوائے جانے کا انکشاف. جعل سازی سے اسلحہ لائسنس بنوانے کے الزام میں 4 افراد گرفتار. جعل سازی کے انکشاف کی وجہ سے MLAs کی لائسنس تاخیر کا شکار. پنجاب میں ڈرائیونگ لائسنس فیس میں کئی گنا اضافے کی تیاریاں. لرنر فیس 60 روپے سے بڑھا کر 500 روپے کرنے کی تجویز. موٹر سائیکل ڈرائیونگ لائسنس فیس 550 روپے سے بڑھا کر 2000 کرنے کی سفارش. کار اور جیپ ڈرائیونگ کی فیس 950 کے بجائے 4000 روپے وصول کرنے کا فیصلہ. ہیوی ٹریفک ڈرائیور کو لائسنس کے لیے 450 کے بجائے 4000 روپے دینے ہوں گے. IG پنجاب نے سمری منظوری کے لیے حکومت کو ارسال کر دی. ٹریفک کی مختلف خلاف ورزیوں پر جرمانہ 2000 کر دیا گیا. 7 محرم الحرام کی مناسبت سے عزاداری کے جلوس. کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں ماتمداری. میدان کربلا میں نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش. ملک بھر میں ایام عزا کے سلسلے میں تبرکات کی خریداری. گھروں میں عزا خانوں کے لیے عباس سلمدار کے علم کی شبیہ. بی بی سکینہ سے منسوب پانی کی مشق. علی اصغر کا جھولا اور تابوت امام حسین علیہ السلام شامل. سری لنکا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ پر پاکستان کی گرفت مضبوط. کھیل کے تیسرے روز 5 وکٹوں پر 563 رنز بنا لیے. میزبان ٹیم پر 397 رنز کی بڑھتری حاصل. عبداللہ شفیق کی ڈبل سنچری. سلمان علی آغا 132 اور رضوان 37 رنز پر ناٹ آؤٹ. سعود ابتدائی 7 میچز میں مسلسل نصف سنچریز بنانے والے دنیا کے پہلے بلے باز بن گئے. انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان بین سٹوکس کی نیوز کانفرنس کے دوران شرارت. ساتھی کھلاڑی مارک ووڈ نے مائک پر گانا چلا دیا. کانفرنس روم میں قہقہے بکھر گئے. نرم باریک چپاتی، پتلا شوربہ اور گوشت کا سالن. خیبر پختونخوا کے شہر ٹانک میں مہمانوں کی تواضع کے لیے صدیوں پرانی روایت آج بھی زندہ.